ایک بادشاہ محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر محل کے قریب ایک گھر کی چھت پر پڑی، جہاں ایک نہایت خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی خادمہ کو بلا کر پوچھا، یہ کس کی بیوی ہے؟ خادمہ نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نیچے اترا، مگر اس عورت کا حسن اس کے دل میں گھر کر چکا تھا۔ اس نے فیروز کو دربار میں بلایا اور کہا، فیروز، تمہیں ہمارا ایک کام کرنا ہے۔ یہ خط فلاں بادشاہ کے پاس لے جاؤ اور اس کا جواب بھی لے کر واپس آؤ۔ فیروز خط لے کر گھر آیا، اسے اپنے تکیے کے نیچے رکھا، سفر کا سامان تیار کیا اور رات گھر میں گزار کر صبح روانہ ہونے کا ارادہ کیا۔ اسے بالکل خبر نہ تھی کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی۔ جیسے ہی فیروز شہر سے روانہ ہوا، بادشاہ خاموشی سے اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ فیروز کی بیوی نے پوچھا، کون ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا، میں تمہارے شوہر کا بادشاہ ہوں۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ بادشاہ اندر آیا اور بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی حیرت سے بولی، بادشاہ سلامت، آج آپ ہمارے غریب خانے میں کیسے تشریف لائے؟ بادشاہ نے کہا، میں آج تمہارا مہمان بن کر آیا ہوں۔ عقل مند عورت فوراً اس کا مقصد سمجھ گئی اور بولی، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، آپ کا اس طرح ہمارے گھر آنا مجھے کسی خیر کی علامت نظر نہیں آتا۔ بادشاہ غصے سے بولا، تم جانتی نہیں ہو میں کون ہوں؟ میں اس شہر کا بادشاہ ہوں۔ عورت نے نہایت ادب سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں خوب جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں، مگر بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ شیر چاہے کتنا ہی بھوکا ہو مردار نہیں کھاتا، اور کیا آپ ایسے برتن سے پانی پینا پسند کریں گے جس میں پہلے آپ کا کتا پانی پی چکا ہو؟ یہ سن کر بادشاہ سخت شرمندہ ہوا، خاموشی سے واپس چلا گیا، مگر جلدی میں اپنی جوتیاں وہی بھول گیا۔ ادھر فیروز کو آدھے راستے میں یاد آیا کہ بادشاہ کا دیا ہوا خط تو وہ گھر ہی بھول آیا ہے۔ وہ فوراً گھوڑا موڑ کر واپس گھر پہنچا۔ جب وہ تکیے کے نیچے سے خط نکالنے لگا تو اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑی بادشاہ کی جوتیوں پر پڑی۔ وہ سب کچھ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اسے سفر پر صرف اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر آ سکے، مگر اس نے اپنی بیوی سے کچھ نہ پوچھا، خاموشی سے خط لیا اور اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ واپسی پر بادشاہ نے خوش ہو کر اسے انعام میں 100 دینار دیے۔ فیروز بازار گیا، اپنی بیوی کے لیے قیمتی کپڑے اور تحائف خریدے اور گھر آ کر کہا، یہ انعام بادشاہ نے دیا ہے، تم یہ کپڑے پہن کر اپنے والدین کے گھر چلی جاؤ تاکہ وہ بھی خوش ہو۔ اس کی بیوی اپنے میکے چلی گئی۔ فیروز اسے وہیں چھوڑ کر واپس آ گیا۔ 1 مہینہ گزر گیا، مگر نہ اس نے بیوی کو بلایا اور نہ خود لینے گیا۔ آخر کار لڑکی کے بھائی فیروز کے پاس آئے اور بولے، اگر آپ ناراض ہے تو وجہ بتائیں، ورنہ ہم قاضی کے پاس جائیں گے۔ فیروز نے کہا، تم چاہو تو قاضی کے پاس جا سکتے ہو۔ وہ سب قاضی کی عدالت میں پہنچے۔ قاضی نے فیروز کو بھی طلب کیا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا، قاضی صاحب، ہم نے اپنی بہن جیسا ہرا بھرا باغ اور میٹھے پانی کا کنواں اس کے حوالے کیا تھا، مگر اس نے سب کچھ واپس کر دیا۔ قاضی نے فیروز سے پوچھا، تم کیا کہتے ہو؟ فیروز نے جواب دیا، قاضی صاحب، جو چیز مجھے دی گئی تھی میں نے اس سے بھی بہتر حالت میں واپس کر دی ہے۔ قاضی نے لڑکی کے بھائیوں سے پوچھا، کیا تمہاری بہن اسی حالت میں واپس آئی ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، بالکل اسی طرح واپس آئی ہے، مگر ہم وجہ جاننا چاہتے ہیں۔ قاضی نے دوبارہ فیروز سے پوچھا، آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب، ایک دن میں اس باغ میں گیا تو وہاں مجھے شیر کے پنجوں کے نشان دکھائی دیے۔ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں شیر حملہ نہ کر دے، اس لیے میں نے اس باغ میں جانا چھوڑ دیا۔ یہ سن کر پردے کے پیچھے بیٹھا بادشاہ بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، فیروز، اطمینان کے ساتھ اپنی بیوی کو واپس لے جاؤ۔ اللہ کی قسم، نہ میں اس باغ کا کوئی پھل توڑ سکا
نہ وہاں کی کوئی چیز خراب کر سکا۔ میں تھوڑی دیر وہاں رکا ضرور تھا، مگر ناکام اور شرمندہ واپس لوٹ آیا۔ اللہ گواہ ہے، میں نے تمہارے گھر جیسی مضبوط دیواریں کبھی نہیں دیکھی۔ جب فیروز نے بادشاہ کو اللہ کی قسم کھاتے سنا تو اسے یقین آ گیا۔ وہ اپنی بیوی کو عزت و احترام کے ساتھ واپس گھر لے آیا۔ نہ قاضی کو اصل حقیقت معلوم ہوئی اور نہ ہی کسی اور کو۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے گھر کی باتوں کو دوسروں پر ظاہر نہ کریں، دوسروں کی عزت کا خیال رکھیں، کیونکہ کسی کی عزت پامال کر کے وقتی خوشی تو مل سکتی ہے، مگر دل اور روح کو کبھی سکون نہیں ملتا۔